مخلوق نے بھی یاد کیا کہ پیغمبر کی اتباع کرو گے، پیغمبر کی اطاعت کرو گے اور دین کے معاملے میں پیغمبر کی مدد کرو گے اور اللہ کے دین کو قائم رکھو گے اور اس دین کو آگے پوری دنیا تک پہنچاؤ گے۔ وقولوا بالمعروف وقال تعالى رسوله نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ كنتم سمعنا وأطعنا وهذه هي البينة والتي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، اور یہی وہ بیعت ہے کہ جب مسلمان ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرتے تھے، اسلام لاتے تھے، ایمان لاتے تھے اور آپ کی اطاعت کا عہد کرتے تھے۔ تو ایک یاد رکھیں بیعت ہوتی ہے اہل اسلام کہ کافر ہے مسلمان ہوگا، یہ بیعت اہل اسلام، اور ایک ہوتی ہے بیعت اہل جہاد کہ مسلمان تو ہے لیکن جہاد کے لیے تیار ہونا ہے، پھر اصل بیعت ہے کہ اللہ کی جہاد کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان مال قربان کریں، یہ بھی بیعت لیکن بیعت اہل جہاد۔ اور ایک بیعت ہوتی ہے البیعت والصبر والطاعہ کہ ہر حال میں اللہ کی فرمانبرداری، ہر حال میں دکھ ہے غم ہے خوشی ہے، ہر حال میں جو حضور نے فرمایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس میں اپنی حفاظت کا کوئی سفر نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں البیعت والصبر والطاعہ۔ اسی بیعت سے بزرگ ہوئے بھی بیعت کا سلسلہ ہے کہ بزرگ بھی جب کسی سے بیعت لیتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک بیعت استغفار ہوتی ہے کہ توبہ کرتے ہیں، اور ایک بیعت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو آپ کو اللہ کے دین کے بارے میں بتائیں گے اس کی کتاب اس کی برداشت اور ساتھ میں اس کی اصلاح کے لیے اذکار بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ استغفار کیا کرو، درود پڑھا کرو، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو، فرائض کی پابندی کرو، نماز پابندی سے پڑھو، صدقات کرو بھی پابندی سے رکھو، زکات پابندی سے ادا کرو، اللہ تدبیر کی ہے تو اسے پابندی سے ادا کرو، اور تمام حق والوں کے حق دیے جاتے ہیں، یعنی کیا مطلب بچوں کا حق ہے ادا کرو، بیوی کا حق ہے ادا کرو، ہمسائے کا حق ہے ادا کرو، دوست کا حق ہے ادا کرو، آپ کے لیے کل حق کی طرح۔ اس لیے بزرگان دین نے اس کو قائم رکھا اور وہ اسی بیعت سے استدلال قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعة في مسجدنا ومكاننا وأسرنا علينا وأن لا نراضي الأمر له وفي بات ببيت الواقعي کہ آقا ہم آپ کی فرمانبرداری کریں ہر حال میں، خوشی میں، جبر میں، اقرار میں، ہر حال میں یہ بات کریں اور کسی کو آپ پر تسلیم نہیں دیں گے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جس آدمی کا جو کام
بستر بیٹھا ہوا ہے، لیکن تہجد کے وقت اس سے دلتا ہے کسی کی نیند بھی خراب نہ ہو، کسی کو عزت بھی نہ ہو، یا یہ مدد کے آرام سے کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کر کس نے اٹھایا ہے؟ کوئی سپاہی گیا تھا اٹھانے کے لیے، چوکیدار گیا تھا، کوئی ڈنڈا بردار گیا تھا۔ وہ دل میں جو اللہ کی عظمت ہے وہ چین نہیں، اس کو چین نہیں آتا ہے جب تک وہ جب تک وہ نماز نہ پڑھے، اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کو سکون ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ دل میں عظمت نہیں تھا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، کیا کہ نہیں تو اللہ ہے کیا کے بعد آزاد ہوگی، تکبیر ہوگی، قرآن ہوگی تو کھڑے رہنے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں دکاندار لوگ شرٹ لوگ کرتے ہیں، آپ بہت سارے لوگ ہیں جو ذکر دلا کے حمام میں داخل ہو جاتے ہیں، جب امام فارغ ہو کر وہ بھی حمام میں جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ دل میں خشیت اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہے۔ اب دیکھیں نا صحیح ہے قیامت والے دن جب ساری اللہ کی مخلوق میدان محشر میں ہو، اللہ اکبر کیسا لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کٹھے ہوں گے اور شدت کا یہ عالم ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض آدھا اور بعض کی گردن تک پسینہ۔ اس عالم میں پریشان ہو کر ساری مخلوق جو ہے وہ دوڑتی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ ہے اور آ کے کہیں گے کہ یا ابونا آدم تم ہمارے باپ ہم تمہاری اولاد ہیں، اللہ نے کی اولاد تو ہے، اور میرا آپ جو ہے سب سے پہلے انسان ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ باقی ہر مخلوق اللہ نے حکم دیا بھی نبی کے ساتھ میں رکھے، آپ کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور تمہیں اللہ نے خلیفۃ اللہ اپنی ریاست اور خلافت دے کے ذریعے کہ میرے احکام آپ میرے خلیفہ، آپ مہربانی کر کے اللہ کے دربار میں ہماری سوال کہ ہمارے مقدمے کی سماعت بھی شروع ہو جائے۔ اللہ چاہے ہماری عادت میں جنت میں چھوڑے لیکن ہم تو ایسے بن جائیں گے، سماعت بھی شروع ہو جائے تو حضرت آدم بتائیں گے جواب دیں گے نفسی نفسی انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے تو میں تمہاری زبان سے اب یہ کس بات کا ڈرنا ہے؟ وہاں سے کہتے ہیں رسول کی سبزی کس بات کا ڈرنا ہے؟ میں نے اللہ نے منع کیا تھا کہ خدا کے قریب نہ جاؤ، نہیں جائیے، مجھے تو اپنا ڈر ہے۔ اللہ معاف کر مجھے، آپ اللہ کے پیغمبر
کہ تمام صحابہ یہ سمجھتے
جو کام میرے بعد نبی نے فرمایا ہے وہی افضل ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی افضل ہے۔ ایسے قرآن پڑھنا چاہیے، آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ ہاتھ میں قرآن پڑھتے ہیں کوئی بنا نہیں، لیکن ثواب کے دوران خیال قرآن کی طرف کوئی بات نہیں، قرآن کی طرف ہو کوئی منع نہیں، لیکن افضل وہی ہے، تصدیق ہے، تقلید ہے، تعلیم ہے۔ کسی عورت کا دینی آواز میں سن سکتے نہیں، عورت کی آواز نہیں، اسی لیے حکم ہے کہ عورت قرآن نہیں بول سکتی، اسی لیے حکم ہے کہ عورت اذان ہے، اسی لیے حکم ہے کہ عورت امام ہے، جیسے عورت کے جسم پہ پڑتا ہے عورت کی آواز بھی۔ جھینگا کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے، لیکن اگر دوسرا ثواب 12 13 کرے
بیمار اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ